لال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدان آئی۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، صحابہ نے مقام پہچانے آپ دے تابعدار، نبی پاک دی وفات دے بعد آپ دی ایک اونٹنی ڈاچی جندہ نام عزبہ گلیاں دے اندر روندی پھر دیئے، حضرات ارداندی پھر دیئے، اے دوڑ کے آقا دے بوئے تے جاندیئے، نبی پاک نظر نہیں ہوندے، دوڑ کے مسجد نبی اندر آئی، حضور نظر نہیں ہوندے، اے گلیاں دے اندر روندی آسمان دی طرف ایک ہنجو بہان دیئے، صحابہ پانی پلان دے، اونٹنی پانی نہیں پیندی، صحابہ چارہ تے پٹھا پٹھے سڑ دینے، اے پٹھے نہیں کھاندی آسمان دی طرف ایک روئی جاندی، میری طرف ایک جیندہ نام عزب ہے، میرے آقا دیاں 5 اونٹنیاں سواری والیاں، 6 اونٹنیاں دودھ پین والیاں، 6 نبی پاک دے گھوڑے، 9 نبی پاک دیاں بکریاں، 1 بکرا، ایک جانور دا نبی پاک نے نام رکھے آئے، صحیح مسلم دی روایتیں، میرے آقا بکرے نو یمن کیا کر دے، یمن کہہ کے بکرے نو پکاریاں کر دے، خدا دی قسم لوگو، ایک جانور دا نام دا سنگل دور چلی جائے گی، ایک بکری دا نام سم سم، ایک بکری دا نام برکا، انج دے نام رکھے نے، گھوڑیاں دے نام بھی، حضرات اونٹنیاں دے نام بھی، علماء نو پوچھو، صحیح البخاری میرے آقا عمرہ کرن جا رہے نے، حدیبیہ مقام تے جڑی اونٹنی بہ جاندی ہے، ان دا نام قصوہ، حضرات مسلم دی روایت ہے، میرے آقا نے الوداعی حج کیتا ہے، قصوہ دی اتے بہ کے خطبہ دیتا، گالو سنو میری طرف ایکھے آجے کہ آرانو جڑا خطبہ دیتا، اس اونٹنی دا نام جدعا، تے جدو نبی پاک دنیا تو تر گئے، آپ دی جدائی اندر جڑی رو رہی ہے، گلیاں دی اندر پکی ترہائی، ارداندی پھر دی اندر نام عزبائے، مولانا گرجاکھی رحمت اللہ علیہ، ایتھے بڑی پیاری گل سمجھا گے نے، گل سنے آجے، نبی دی ڈاچی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دی ڈاچی نام عزبہ صدام دی، نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھام دی، گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑام دی، میرا سوار دسے نہیں، بھکی ترہائی کدے مسجد وال جام دی، آقا نہ دسن پھر کربل آم دی، ویخ آسمان والے ہنجو آم دی، مر گئی او 15 روز تائیں، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور دی عظمت شان مقام مصطفیٰ نو درختاں بھی پہچانیا، آپ دے تابعدار، جانوراں بھی پہچانیا، آپ دے تابعدار، پتھراں بھی پہچانیا، آپ دے تابعدار، حضرات صحابہ نے پہچانیا، آپ دے تابعدار، اللہ کرے اساں بھی حضور دے مقام نو صحیح معنی اندر پہچان کے آپ دے سچے تابعدار، سچی عقیدت اور محبت کرنے والے بن جائیے، یار زندہ صحبت باقی، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ و حسن جزا۔ یہ تھے قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب جو بہت ہی احسن انداز میں آپ کو خطاب سنا رہے تھے۔ اب میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد انتھک عالمی بعمل حضرت مولانا عزت مآب عبدالرشید حجازی صاحب کو، وہ آپ کو خطاب سنائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 10 منٹ رکیو ذرا, جڑے چلے ہو نا ایک باری رکیو, میں ذرا اہم بات کرنی ہے, موضوع بات شروع کرا گا. کیڑا بول رہا ہے؟ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ماشاءاللہ خطابات آپ سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. میں درمیان میں اہم بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا وقت کی نزاکت کو دیکھیں. آج صرف یہ نہیں ہے کہ شور کوٹ محلہ کچکوٹا میں جلسہ ہو رہا ہے. اب تو میڈیا اتنا تیز ہے، پوری دنیا آپ کو واچ کر رہی ہے اور غیر ممالک کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. حضرات، سچی بات یہ ہے، یہاں تذکرہ کیا کہ وطن عزیز مہنگائی کے افریت میں ہے، اس کا شکار ہے. یہ بھی برداشت ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے روز بروز کوئی نہ کوئی مہنگائی کا نیا بم گرتا ہے. اس دفعہ بغیر روٹین کے، بغیر تاریخ کے، بغیر پیمرا کی اس روٹین کے درمیان میں اس غریب قوم پہ ایک اور پٹرول بم پھینکا گیا. چلیے یہ بھی ہم نے برداشت کیا. چینی ہمارے ہاتھوں سے نکلی، ہم نے یہ بھی برداشت کیا. آٹا پھر طوفان کی طرف آ رہا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کو تیار ہے، یہ بھی شاید برداشت کر لیں. مگر سن لو، یہ وطن عزیز میرے آبا کا لیا ہوا ملک ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں اس کی موٹی تہ میں میرے آبا کی رگوں کا خون شامل ہے. جس زمین پہ آپ تشریف فرما ہیں اس کی موٹی تہ میں میرے بھائیوں، بزرگوں اور بیٹوں کا خون شامل، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا خون شامل. بلا شبہ خون کی ندیاں تیر کے ہم نے یہ ملک لیا، اور لیا ایک نظریے کے طور پہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ میں نہیں آپ سے کہوں گا اونچی بولو نیچی بولو، بے شک مت بولے، مگر رہے ہوش میں، بیدار ہو جائیں. حالات بدل چکے ہیں، روٹین اور روایت سے ہٹ جائیں. حضرات ذی وقار، میں نہیں چاہتا، انشاءاللہ اٹھے ہیں، قدم بڑھایا ہے اور یہ قدم بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. کٹ تو جائے گا، مشن سے ہٹے گا نہیں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم وطن عزیز کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی نہیں بنانا چاہتے. میں نہیں چاہتا
میں اپنے ہی دیش کی مٹی کو اپنے خون سے رنگین کر دوں۔ میں نہیں چاہتا میں اپنے دیش کی مٹی کو اپنے کارکنوں کے خون سے رنگین کر دوں۔ میں نہیں چاہتا وطن عزیز کے امن و امان کو غارت کر دوں۔ میں نہیں چاہتا وطن عزیز میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل کھڑے کیے جائیں۔ یہ دیش، یہ ملک مجھے جان سے پیارا ہے، مگر ایمان اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ذرا ہوش میں رہنا، میری بات سمجھنا۔ دیش جان سے پیارا، اس کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، میرے آبا نے خون دے کے لیا ہے، مگر لوگوں میں اس جیسے لاکھوں دیش آمنہ کے در یتیم کے غلاموں کے جوڑوں پہ قربان کر لوں۔ جس کھیت سے نہ ہو دہقاں کو میسر روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جو چیلنجز ہیں ادھر آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور ان میں ایک ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ بد نصیبی سے لا الہ الا اللہ والے ملک میں موقع بموقع ٹیسٹر لگا کر چیک کیا جاتا ہے، کبھی کوئی مشیر قادیانی بھرتی کیا جاتا ہے۔ مقام شکر ہے میری قوم، دینی جماعتیں، مذہبی لوگ اور آپ جیسے باشعور اور غیور لوگوں کے جاگنے کی وجہ سے پھر انہیں واپس ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیے، سلامتی کونسل کا مستقل مندوب وہ بھی پکا ٹھکا قادیانی دوبارہ لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے ایمان کو جھٹکے دے دے کے چیک کیا جا رہا ہے۔ حضرات، ختم نبوت پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور حرمت رسول پہ بھی ہم کوئی سودا کر سکتے نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہ اصحاب رسول جو آقا آسمان سے آنے والی وحی کے گواہ، وہ اصحاب رسول جو ہمارا ایمان ہے، وہ اصحاب رسول جن سے ہر سچا مسلمان دلی محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ خود سرور کونین علیہ السلام نے اپنی چاہتوں سے انہیں نوازا ہے، اور رب اکبر نے ان کے ایمان کی پختگی کی گواہی دی، ان کے عمل و کردار کی گواہی دی۔ حضرات سنیے، میں اگلی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ پوری پون صدی میں، واپس پھر پلٹتا ہوں، پون صدی تقریباً ہو گئی، اس انداز سے، اس دیدہ دلیری سے، اور اس ملک میں جہاں اہل سنت کثیر تعداد میں موجود ہیں، سنیوں کے ملک میں بدقسمتی سے، اس دیدہ دلیری سے سرور کونین علیہ السلام کے اصحاب پہ جس انداز سے گزشتہ 2-3 سالوں پہ زبانیں کھولی جا رہی ہیں، صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ ظالم آدمی جس نے دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ برس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کو کھولا اور حکومتی سرپرستی میں کھولا، 5 ایئرپورٹوں کے ٹکٹ اس کے پاس موجود تھے، اور اسے ملک سے بھگایا گیا۔ اور اس دفعہ ایک ایسی ویڈیو ہے ہم نے اہم بڑے لوگوں تک پہنچائی ہے، میں بڑی معذرت سے کہوں اگر عام کر دے تو وطن میں آگ لگ جائے۔ وہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور رفعت کے بارے میں۔ حضرات ذی وقار، اصحاب رسول وہ معیار حق ہیں، اصحاب رسول وہ ہیں جو وحی کے اصل گواہ ہیں، براہ راست قرآن کے مخاطب اور وحی کے مخاطب اصحاب رسول ہیں۔ اور حضرات اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے
کہ یہ صحابہ رسول ہی ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ دین تعلیم ملی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک حضور کی سیرت طیبہ کو شامل نہ کیا جائے، اور حضور کی سیرت طیبہ اس کی تعبیر اور تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اصحاب رسول کو ان میں شامل نہ کیا جائے۔ حضور کی سیرت طیبہ بھی اصحاب رسول کے بغیر نامکمل ہے، اور صحابہ سارے کے سارے، ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں مغفور ہیں۔ صحابہ سارے مغفور ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے مغفور ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں۔ صحابہ ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہے۔ حضرات، یہ صحابہ رسولی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین علیہ السلام کا دیدار پر انوار کیا۔ یہ صحابہ رسولی ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سرور کونین علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو سنا۔ یہ صحابہ رسولی ہیں جنہوں نے آپ کی وفاداری اور وفا شعاری کے وہ نمونے پیش کیے جو قیامت تک پڑھے اور سنے جائیں گے۔ حضرات ذی وقار، آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ مہینوں میں پنجاب اسمبلی سے صحابہ کی عظمت کا ایک قانون بننے گیا، پاس ہو گیا، گورنر تک پہنچا، گورنر کی ٹیبل پہ جا کے رک گیا، اور وہ بل گورنر نے کسی بل میں دبا دیا، مدت پڑا رہا، پتہ چلا واپس دوبارہ پنجاب اسمبلی میں آیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ وطن عزیز میں اپنی قوم کو بیدار کریں گے، کھڑا کریں گے۔ باقی الفاظ پہلے کہہ چکا ہوں، وہی سمجھے۔ ہم اس کے مسائل پیدا نہیں اس کے لیے کرنا چاہتے، مگر اس وقت تک امن سے بیٹھنا بھی نہیں چاہتے جب تک صحابہ کی ناموس کا قانون نہیں بن جاتا۔ قانون بننا چاہیے، دیکھ لو تو نور منو بڑا ٹھنڈا نظر آ رہا ہے۔ قانون بننا چاہیے، اب تک کوئی قانون نہیں ہے۔ یہی وجہ پرچہ ہوتا ہے نقش امن کا اور چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سبب ہے۔ حضرات، وطن عزیز میں جس طرح پہلے 295 سی سرور کائنات علیہ السلام کی حرمت کا قانون بنا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ وطن جو صحابہ کے صدقے ملا، یہ وطن جو آمنہ کے در یتیم کے کلمہ طیبہ پہ ملا، اس وطن عزیز میں اصحاب رسول کی ناموس کا قانون بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں ڈویژنل کانفرنسوں کا آغاز کیا ہے۔ پہلی کانفرنس ہم نے سرگودا میں کی، اب دوسری انشاءاللہ 10 تاریخ کو راول پنڈی کی اٹک میں کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے ضلعی لیول پہ قوم کو بیدار کیا جائے، کھڑا کیا جائے۔ مجھے احساس ہے اس بات کا، اور ذہن میں رکھیے آپ نے فرمایا تھا اکرموا صحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگو، میرے صحاب کی عزت کرو، احترام کرو، صحابہ کی عزت کرو۔ اور بھائیو، عقیدہ ہے امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا۔ ہم اصحاب رسول کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، مگر یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ کی محبت حبہم دینم و ایمانم و احسان و بغضہم کفرم و نفاقم و طغیان۔ صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت
آہستہ آہستہ بولنا ہے. صحابہ کی محبت دین ہے, صحابہ کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت احسان ہے, صحابہ کا بغض کفر ہے, صحابہ کا بغض طغیان ہے, صحابہ کا بغض نفاق ہے. حضرات ذی وقار اس طرف میں چلوں گا, وقت زیادہ لے جاؤں گا. کہنا یہ چاہتا ہوں حرمت رسول, ختم نبوت اور اصحاب رسول کی عظمت کے لیے اب ہمیں کمر بستہ ہونا ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے سلف اپنی اولادوں کو سکھایا کرتے تھے ابو بکر صدیق کی محبت اور عمر فاروق کی محبت. یعلمون اولادہم, اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے, نبی کی سنت سکھاتے تھے. صحابہ کی محبت اور عظمت ہمارا ایمان ہے, دین ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر دہراتا ہوں, واللہ دیس ہمارا, ملک ہمارا, ہمارے آبا کا بنایا ہوا, ہم اس کو امتحان اور آزمائش کا شکار نہیں کرنا چاہتے. پہلے ہی بین الاقوامی قوتیں نہ جانے کس طرز پہ ہمارے ایمان کو ہمارے سینوں سے کھینچنا چاہتے ہیں. اہل سنت اور خصوصاً اہل الحدیث, ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ, ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں آمنہ کے در یتیم کی عظمت پہ قربان ہونے کو تیار ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہوڑی کہنا, آرام سے, آواز نہ زیادہ باہر نکلے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, شان صحابہ. نہ چھیڑ, میرا دماغ خراب ہو جائے گا اس سے. اتنے زیادہ لوگ اب پتہ نہیں کس فتوے میں پڑے ہوئے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. بات صحابہ رسول کی ہے, بات حضور کی ختم نبوت کی ہے, بات حضور کی حرمت کی ہے, اور یہ بیٹھے آرام سے. بھئی مت نعرہ لگائیں, ان کو نہ چھیڑیں, یہ صرف سن لیں, دل میں بٹھا لیں, اور مجھے سمجھانے کا ڈھب اور ڈھنگ نہیں آ رہا, اور یہ میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے. ہم سارے سو جائیں, خاموش ہو جائیں, بزدل ہو جائیں, ایمان سے نعوذ باللہ تہی دامن ہو جائیں, میرا رب پھر بھی اپنے محبوب کی عظمت کی آپ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اور تاریخ میری بتاتی ہے, اسود انسی جھوٹا نبی تھا, قبیلے کا سردار تھا, اور اس نے یمن پہ بھی آ کے قبضہ کر لیا, بادشاہ بھی بن گیا. ایک جھوٹا نبی, ایک سردار, ایک بادشاہ, ایک کریلا, ایک نم چڑا, اور زیادہ بگڑا. اس نے حضور کی ختم نبوت کے دعوے داروں کو اور حبداروں کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے مارا. ایک آیا جو حضور کے دیدار کا منتظر تھا, ابو مسلم خولانی, اس نے اس کو بلایا, کہا مجھے جانتے ہو, مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں تو کیا بکواس کر رہا ہے, مجھے نہیں سنتا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب ایمان کی بات تھی, جھوم کے کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ تو اس کو آنا ہی تھا. اس نے پھر کہا مجھے جانتے ہو, نبی مانتے ہو؟ کہا میں نہیں سنتا. 3 بار ایسے ہوا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا آگ جلاؤ, لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. الاؤ تیار کیا, بہت بڑی چیخا بنائی, اور کہا ابو مسلم خولانی کو حضور کی محبت کے جرم میں, ختم نبوت کا پرچم لہرانے کے جرم میں پکڑو, آگ میں ڈال دو. اٹھایا,
آگ میں پھینک دیا۔ یمن کی بات ہے، یمن میں یہ تھا، یمن کا بادشاہ بنا تھا۔ اللہ تیری قدرتوں پہ قربان جاؤ، مولا نے اس کو تو کیا کہنا تھا، اس کے وجود کے کپڑوں کو بھی آگ نے کچھ نہیں کہا۔ بڑا اس کو غصہ آیا، کہا لکڑیاں اور ڈالو، آگ تیز کرو، مگر جن کی حفاظت اللہ کرے انہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مشیروں نے کہا اے ہمارے بادشاہ، تو ہمارا نبی بھی ہے، ہمارا مشورہ ہے اس نبی کے محب کو اور غلام کو جلدی سے نکال کر سواری دے کر ملک بدر کر ملک سے نکال دے۔ جیسے جیسے یہ خبر ملک میں جائے گی تیرے ماننے والے تجھے چھوڑتے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دوڑ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سواری منگوائی، ابو مسلم خولانی کو سوار کر کے یمن اور سعودیہ کی سرحد ملتی، اب تو لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں سواری پہ بیٹھا سیدھا مدینہ طیبہ چلا گیا۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں اس سے پہلے سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، نماز ہو چکی تھی۔ اس نے سواری باہر باندھی اور مسجد میں جا کر نماز نیت کر لی۔ اتفاق سے خلیفۃ المسلمین مسجد کے کونے میں تشریف فرما اور خطاب کا بیٹا بہادر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں تھے۔ بندہ دیکھا نیا، دیکھیں ہمارے ہاں سرحد سے کوئی بندہ ہے پاکستان کا نا، چہرہ مورا، رنگ ڈھنگ، لباس دور سے ہم پہچان لیتے ہیں، یار صوبہ سرحد چو ہے کے پی کے سے، بلوچستان کا ہے ہم پہچان کرتے ہیں، سندھی کی بھی تقریباً پہچان ہوتی ہے، ایک ملک ہے، ایک ملک کے حصے ہیں۔ دوسرے ملک کا بندہ تہذیب الگ، کپڑوں کا انداز اور، رنگ ڈھنگ اور۔ عمر فاروق نے دیکھا بندہ نیا ہے، یہاں کا نہیں ہے، اب قریب بیٹھ گئے۔ اس نے سلام پھیرا تو الیک سلیک کر کے، ہمارے ہاں جو رواج ہے آپ کے ہاں بھی ہے، یہ دریائی علاقوں سب پہ ہوتا ہے، کون برائیں تے کدوں ہے، کون برائیں تے کدوں ہے۔ یہی سوال حضرت عمر فاروق نے پوچھا، من اینا و من انتا، بھئی کہاں سے آئے ہو اور کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جناب یمن سے آیا ہوں۔ یمن سنا تو یہ آگ والی خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ آپ فرمائے یمن سے؟ جی یمن سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے تیرا؟ کہا عبداللہ بن صوب، اصل نام ان کا یہی تھا، وہ دوسرا بتانا نہیں چاہتے تھے کہ بات کھل نہ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یمن میں جس بندے کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے کہا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اب عمر بھی تو نبی کا تربیت یافتہ تھا، جہاں دیدہ تھا، سردار تھا، غور سے دیکھا، چہرے مہرے کو دیکھا، تمانیت قلب کو دیکھا، انداز تکلم کو دیکھا، گفتگو کے رنگ اور ڈھنگ کو دیکھا، اور اس کے اطمینان کو دیکھتے ہوئے کہا تجھے اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتا تو ہی تو نہیں ہے، وہ بندہ تو ہی تو نہیں ہے؟ اب قسم ڈال دی گئی تھی تو کہا ہاں میں ہی ہوں، ہاں میں ہی۔ عمر فاروق نے اٹھایا، گلے سے لگایا، خوشی سے آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ کونے میں خلیفۃ المسلمین تشریف فرما تھے، ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر عمر فاروق ہے، درمیان میں یہ نبی کا پروانہ جس کو آگ نے کچھ نہ کہا تھا یہ بیٹھا ہے۔
اور عمر فاروق کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس امت کے اس خوش نصیب بندے کا دیدار کروایا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل والا معاملہ فرمایا۔ سمجھ آئی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہا اس بندے کا مولا تو نے دیدار کروایا جس کے ساتھ اللہ نے خلیل والا معاملہ فرمایا۔ یہ بارش کرنا چاہ رہا تھا میرا اللہ اپنے نبی کی حرمت اور ختم نبوت کی حفاظت آپ کرے گا انشاءاللہ، مگر ہمارے ایمان کی آزمائش اور امتحان ہے۔ شور کوٹ کے غیور لوگوں، یہ سالانہ معروف کانفرنس کی پہلی رات ہے، تازہ دم ہے ابھی آپ، میں یہ میسج اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں اصحاب رسول وہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے متعلق ہمارے فقہاء ائمہ کے بے شمار وہ اقوال ہیں۔ حضرت امام ابو ایوب سختیانی تو فرماتے ہیں کہ اس امت کے اتقیاء لوگوں کے دلوں میں ابو بکر کی، عمر کی اور حضرت عثمان کی اور علی کی محبت موجود اتقیاء کے دلوں میں۔ میں صرف ایک روایت عرض کر کے اجازت چاہتا ہوا اپنے میسج کو دہرانا چاہوں گا اور آپ سے یہ امید رکھوں گا میرے اس پیغام کو ذرا آگے بڑھائیے، اب خود بیدار ہو جائیے، اولادوں کو تیار کیجئے۔ میں لڑائی کی دعوت دینے نہیں آیا، میں میدان کارزار میں لینے کے لیے نہیں آیا، مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گا چوڑیاں پہن کر جینے کا حق بھی ہم نہیں رکھتے۔ یہ بھی دعوت دینے نہیں آیا کہ جو ہوتا رہے، چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آمنہ کے در یتیم کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی خلافت کے لیے، عثمان کی سخاوت کے لیے، حیدر کرار کی شجاعت کے لیے، اصحاب رسول کی عظمت کے لیے، کونین کا رب گواہ وقت پڑی تو سروں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار رہیں گے۔ اب ذرا انشاءاللہ بولو مردوں والا، تیار ہیں، تیار رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے مردوں کی طرح کہو تیار ہیں، تیار رہیں گے۔ پہنچا دو میسج، اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ختم نبوت کے پھریرے کو بلند نہیں کر لیتے، اس وقت تک واپس گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک حرمت رسول کو یقینی نہیں بنا لیتے۔ حضرات اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اصحاب رسول کا قانون پاس نہیں ہو جاتا۔